ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن ایسی ہیں جنہوں نے پورے جسم پہ پانی بہا لیا، منہ بھی دھو لیا، لیکن سر کے بال نہیں دھونا چاہتی، فرض کر لیں اس پر مسح کر لیا، تو کیا ان کا وضو ہو جائے گا؟ تو بالکل ہو جائے گا۔ اصل تو سر کے دھونے کا مطالبہ ہی نہیں ہے وضو میں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت دھونا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ دھونے کا مطالبہ تھا، اور وہ آپ کہہ رہی ہیں پورا کر لیا۔ اور سر کا مسح کا مطالبہ تھا، اور یہاں سر کا مسح بھی کر لیا، تو پھر وضو کے بارے میں تو کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے گلے میں کچھ چیز اٹک جاتی ہے، تو گلا صاف کرنے کے لیے انسان رک جاتا ہے، اور اس میں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو گئی، تو کیا سجدہ سہو لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، جب بلا عذر بغیر کسی وجہ کے سوچتے رہنے میں اتنا ٹائم گزر جائے کہ 3 بار آپ اس میں سبحان اللہ کہہ سکیں تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نماز کی اصلاح، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، ایک مشکل کو دور کرنا، یہ اصل میں عذر ہے، تو یہ ٹائم جو ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ آپ نے نماز میں ہی ہیں اور اس میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوا کیونکہ گلا صاف کرتے ہوئے اگر آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے تو یہ گلا صاف ہوگا تو صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں گے، تو یہ گویا کہ نماز کے لیے ہی ایک کارروائی ہے، اور اتنی دیر کی کا انتظار ہے، یا اتنا وقت نکل جانا، اس سے سجدہ سہو وغیرہ کوئی لازم نہیں آئے گا، لہٰذا گلا صاف کر کے دوبارہ شروع کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیمیائے سعادت جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسے پڑھنا کیسا ہے؟ تو اچھی کتاب ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے، میں الحمدللہ اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے ہوں، اور ہزارہا لوگ مختلف قسم کے ہم سے کویسچنز کرتے ہیں، جو ظاہری باطنی گناہوں سے متعلق بھی ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کے بارے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہر دور کے اعتبار سے تقاضائے طبیعت بدلتا ہے، ہر دور میں مختلف قسم کی پرابلمز سامنے آتی ہیں، اور پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے کسی اور عمل کا، کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں چونکہ بہت ہی پرانے زمانے کی، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیلنس قائم نہیں کر پاتا، وہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک نورانیت سے بھی محسوس ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے ان تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کروں، لیکن اب دنیا کا چونکہ ماحول بدل چکا ہے، اب بیوی بچوں کی وہ کیفیات نہیں ہیں، آپ جس مقام پہ پہنچتے ہیں ویسا ماحول نہیں ہے کہ آپ کی میاں سعادت کی تعلیمات کو اپنا کے وہاں پر گزارا کر سکیں، لہٰذا پھر انسان عجیب غریب کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ اس پر عمل پیرا ہو پاتا ہے، نہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کر پاتا ہے، تو مطلب نہ قرب خدا حاصل ہوا اور نہ مخلوق راضی ہوئی، اور اس میں بیچ میں پھنس کے انسان بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، پڑھیں ضرور، لیکن کسی سے گائیڈ لائن لیتے رہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ چیز میں اپناؤں اور یہ تو بڑا مشکل ہے اس دور میں، تو اس کا حل کیا ہے یہ ضرور معلوم کریں، کیونکہ اس دور میں اعتدال قائم رکھتے ہوئے پھر اللہ کی قرب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں گے، یعنی زیادہ سختی کرنے کی کوشش کریں گے، ماحول کو اپنے پیش نظر نہیں رکھیں گے، آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے، اور پھر آپ جہاں پر تھے اس سے بھی بہت پیچھے چلے جائیں گے۔